आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। यह जज्बा सिर्फ और सिर्फ एक शायर के अंदर, एक कवि के अंदर होता है। हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है जिसके अंदर ये जज्बात मुकम्मल तौर पर पाए जाते हैं, उसको हम सब पपलू लखनवी कहते हैं। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। यहाँ से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर यहाँ तक के उनका सफर रहता है। आप बारहा सोशल मीडिया पर उनको सुनते होंगे, देखते होंगे। आज वो आपके रूबरू हैं। जो लोग बाहर टहल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अंदर आ जाएं, वरना बाद में जब आपको मालूम होगा कि आपने पपलू लखनवी के कलाम को जाया कर दिया तो आप पछताएंगे। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब पपलू लखनवी आपके रूबरू। 4 मिसरे शब्बीर भाई के लिए जी, खुदा इनको इनकी बहुत लंबी उम्र हो। जुबैर साहब माफ़ किएगा, मैं भी इसी सफ़ में आ रहा हूँ और हाफजा मेरा भी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए मैं जुबैर से देखिए पपलू साहब इस सफ़ में नहीं है बल्कि आ चुके हैं। अगर इनके ऊपर जो है रंग ढंग का कुछ मामला न हो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जुबैर साहब है। सब मामला डुप्लीकेट है। देखिए सच्ची बात जी। 4 मिसरे जुबैर भाई के लिए कि चिलम में आग है जब तक, चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं। चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं, जवानी के अभी तक आप में आसार बाकी। क्या बात है, क्या बात है। चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी है, जवानी के अभी तक आप में आसार बाकी हैं। ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा है आपके ऊपर, ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा है आपके ऊपर, अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। और हजरात 4 मिसरे शक की बुनियाद के हैं। मेरे ख्याल से कहीं से आप लोगों ने भी सुने होंगे, लेकिन चूँकि मैं जुबैर भाई के प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ तो 4 मिसरे, और अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाज दिएगा। शक की दुनिया बहुत ख़राब होती है, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। अता करें। शक की वजह से मैंने क्या क्या किया, कौन से रूप बदले, देखिए। मुत्तकी 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 हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। वाह 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 वाह। देखिए इसी वजह से पपलू साहब ने दाढ़ी बिल्कुल खत्म कर दी है कि उस ताने से बचते रहें। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी जी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। क्या कहने हैं पपलू साहब, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हजरात और बर्दाश्त कर लिए, अरे चचा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये एक अस्पताल का मंजर है। माफ़ किएगा, बूढ़ा हो या जवान, सब जज्बात रखते हैं दुनिया में जब तक जिंदा हैं। सब अस्पताल बहुत खूबसूरत था, मरीज़ भी अच्छा था, अस्पताल का माहौल ये था कि अस्पताल का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो 4 मिसरे हो गए। अचानक, अरे अच्छा के साथ अच्छी भी कहिए। अचानक मेरी बेगम साहब आ गई जी। 4 मिसरे देखिए, काफ़ी दिन से मैं उनके अपने दोस्त के इलाज में लगा हुआ था। कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया हो। क्या बात है। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता।
نہ آئی ہوتی جو بیگم میری عیادت کو، نہ آئی ہوتی جو بیگم میری عیادت کو، میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا۔ تالی زور سے بجائیے، میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا، میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ محلے کی خالائیں یہ کہہ گئیں، محلے کی خالائیں یہ کہہ گئیں، محلے کی خالائیں یہ کہہ گئیں کہ فیشن میں سب لڑکیاں بہہ گئیں۔ کیا بات ہے؟ محلے کی خالائیں یہ کہہ گئیں کہ فیشن میں سب لڑکیاں بہہ گئیں، پھٹی جینس میں حسن کو دیکھ کر، معاف کیے گا، پھٹی جینس میں حسن کو دیکھ کر بزرگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، بزرگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ پپلو صاحب حسن کا جو ہے نظارہ کہاں سے کرتے ہیں؟ 4 مصرے ہم اپنے محلے کے پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی اکبری گیٹ گیا ہوگا اس نے مزہ چکھا ہوگا۔ ڈھال پہ ہوٹل ہی ہوٹل ہے، اور کچھ رات کے 8 بجے سے اور 3 بجے رات تک صرف مسلمان کھانا کھاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس روڈ سے گزرتے، لیکن میں کیا کروں، آج جو میں کھڑا ہوں اسی وجہ سے۔ 4 مصرے دیکھیے کہ نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے، نہ تیرے آنے سے میرا نہ شباب تیرے لوٹا ہے، آنے سے میرا شباب لوٹا ہے، نہ دل لگانے سے میرا شباب لوٹا ہے، نہ تیرے مخمور بھائی سنیے، نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے، نہ دل لگانے سے میرا شباب لوٹا ہے۔ قسم خدا کی بتاتا ہوں راز یہ تم کو، قسم خدا کی بتاتا ہوں راز یہ تم کو، ارے نہاری کھانے سے میرا شباب نہاری کھانے سے میرا شباب نہاری۔ پپلو صاحب وہ پڑھا دسہری والے، آپ لوگ دسہری پسند کرتے ہیں تو مزہ چکھیے۔ ملیواد میں آیا تھا ایک شادی میں، ارے پہنے رہیے اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں آپ اس چکر میں تو نہیں ہے کہ یہ آخری مشاعرہ ہو میرا؟ ارے ابھی آپ کا وقت وہ ہے کہ آپ کے بستر پہ یہ گلاب بچھائے جائیں۔ یہ کافی چھپا کے میں نے رکھا تھا، میری جو اہلیہ تھیں اب تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق فقیر محمد خان گویا جوش ملی آبادی سے تھا۔ گڑھی سنجر خان حافظ محمد خان کی وہ نواسی تھیں، لیکن 45 سال تک میں نے چھپا کے رکھا۔ ہاں چلیے کوئی بات نہیں۔ کیا پڑھنا تھا مجھے؟ دسہری آئیے گا کیا؟ تو میں ایک شادی میں گیا تھا حضرت زبیر بھائی، دوبارہ آپ بلائیں نہ بلائیں، لیکن زبیر بھائی آرگنائزر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، موبائل نمبر بھی ہے ہاں۔ تو زبیر بھائی وہ ایک شادی میں گیا تھا، تو آپ تو جانتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اکثر چھچورے ہو جاتے ہیں، ہاں لالچ میں کچھ کہہ دیا نوجوان نے، اور بہت غلطی کی اس نے۔ سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں، سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں، کمرے میں میرے ٹوٹی مسیری گھسیڑ دی۔ سارا پرانا اینٹک دیا تھا خاص صاحبوں نے، سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں، کمرے میں میرے ٹوٹی مسیری گھسیڑ دی۔ اتنی سی بات کہنے کا انجام یہ ہوا، اتنی سی بات کہنے کا انجام یہ ہوا، سالے نے میرے منہ میں دسہری گھسیڑ دی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اما ان کی پیٹھ نکل آئی قسم خدا کی۔ اب آپ ایسے کام مت کیا کریے عاصم میاں، اچھے ناظم ہیں آپ نے، یہ غضب ہو گیا۔ زندہ باد زندہ باد احمد زندہ باد۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ شبیر بھائی شعر سنیے،
میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ ارے میرے دماغ کی واقعی پپلو بھائی خالی آپ کا دماغ بوڑھا ہوا ہے بس، خالی آپ کا دماغ بوڑھا ہوا ہے بس. ہاں اچھا وہ تو شعر ہے، غزل ہے، وہ بھی سنا دیں گے. زبیر بھائی قسم، زبیر بھائی ہاں زبیر بھائی قسم سنیے، زبیر بھائی اگر ہم بھول جائیں تو آپ لوگ یاد دلا دیے گا. دیکھیے اس مشاعرے کو، یہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ زبیر بھائی کے جذبات ہیں. اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہاں وہ پاگل نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے، ہاں سب انتظام کر کے، اتنی لائٹنگ کر کے، کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی اسی انداز میں مشاعرے کو کامیاب بنانا ہے. میں رنگین شعر پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ ہاں اچھا اب سنیے. ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دے. سنیے اب کی دیکھیے پیک باہر نہیں آنا چاہیے. ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دے، اللہ مجھے ان کا غسل خانہ بنا دے. کیا خواہش ہے. ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دے، اللہ مجھے ان کا غسل خانہ بنا دے. موٹی ہے بہت بیوی تو ہوشیار رہا کر، موٹی ہے بہت بیوی تو ہوشیار رہا کر، وہ موڈ میں آ کر تیرا سرما نہ بنا دے. وہ موڈ میں آ کر تیرا، دیکھیے میں نے آخر میں تہذیب لیا یا، وہ موڈ میں آ کر تیرا سرما نہ بنا دے. واہ واہ. میری زبیر صدیقی صاحب کو اس الیکشن میں کامیاب بنائیے گا. آمین. واقعی زبیر بھائی الیکشن لڑیں گے؟ اچھا نہیں، یہ اچھی جگہ نہیں ہے. میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ مقبول بھائی میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے واسطے ابھی شباب باقی ہے. میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے واسطے اب بھی شباب باقی ہے. یہ اور بات ہے بوتل یہ گر کے ٹوٹ گئی، یہ اور بات ہے بوتل یہ گر کے ٹوٹ گئی، مگر ابھی بھی ذرا سی شراب باقی ہے. مگر ابھی بھی ذرا سی شراب. جیسا میں کیونکہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ میں حافظے کا بہت کمزور آدمی ہوں. یہ تو یہ بچہ میری تنہا، دیکھیے ایک حضرات ایک بات بتاؤ، 4 مصرے میں ایسے دے رہا ہوں، اگر اس پر ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اگر اس پر عمل کر لے تو مسلمان کہیں شرمندہ نہیں ہوگا. دنیا کے کسی حصے میں 4 مصرے دیکھیے کہ تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو، تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو. ارے بنتا نہیں ہے کام کچھ اسکیم کے بغیر. تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو، بنتا نہیں ہے کام کچھ اسکیم کے بغیر. پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا، پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا، منزل 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 کوئی ملے گی نہ تعلیم کے بغیر. منزل کوئی ملے گی نہ تعلیم کے بغیر. کیا بات ہے، کیا، ارے بہت سچا. واہ واہ، پھر پڑھ دیجئے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت بامقصد شاعری ہے پپلو صاحب. دیکھیں تالیاں کم رہ گئی شعر پہ، اس لیے ہم سب ہنسنے ہنسانے میں رہ گئے. دوبارہ پیش کر رہے ہیں. تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو، تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو،
بنتا نہیں ہے کام کچھ اسکیم کے بغیر. پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا, پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا, منزل کوئی ملے گی نہ تعلیم کے بغیر, منزل کوئی ملے گی نہ. اب ہماری اہلیہ تو رہی نہیں. ہاں میں 4 مصرے اور آپ کو جو بات آئی 4 ہاں صحیح زبیر صدیقی صاحب 4 مصرے اور آپ لوگ حضرات کے محیط رحبت تم ادھر بیٹھے ہو فوراً پڑھو, نہیں تو ہم اپنی گھوڑا گاڑی لے کے بھاگ جائیں گے. سنیے, دیکھیے ہماری اہلیہ کے مرنے کے بعد کیا ہوا. اچھا ایک بات ہے کہ پپلو صاحب اہلیہ کے مرنے کے بعد زیادہ جوان اور آزاد ہو گئے ہیں. نہیں بس ان کے ہماری وائف بہت قابل تھی, پی ایچ ڈی تھیں, اور ہماری استاد بھی تھیں. وہ علم میں بہت ایک ٹائم ابھی ان کے بھی 2-3 شعر سنا دیں گے آپ کو. سنیے, اے داور میاں بیٹے تم بہت پیارے بچے ہو, اللہ تم کو ایسی خوبصورت ہمیشہ رکھے اور مشاعروں میں تم آگے بڑھو, اللہ تمہیں کامیاب کرے. جی عطا کرے. دنیا کچھ اس قدر یہ ختم, سنیے حضرات بال کالے ہی رکھیے گا سفید نہ ہونے پائیں. دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی, دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی, جس کو بھی میں نے چاہا وہ چالاک ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی, جس کو بھی میں نے چاہا وہ چالاک ہو گئی. ممکن نہیں کہ اب کہیں گل پائے میری دال, ممکن نہیں کہ اب کہیں گل پائے میری دال. ارے چولہے میں جتنی آگ تھی سب خاک ہو گئی. چولہے میں سچائی کا آئینے کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چولہے میں جتنی آگ تھی سب خاک ہو گئی. چولہے بس ختم کریں, اب دکان بڑھائیں. جی جی جی. اچھا آخری 4 مصرے سن لیں. جناب زبیر صدیقی صاحب کی فرمائش ہے, آخری 4 مصرے. ہاں نہیں, وہ ہمارے بھائی کی ایک فرمائش ہے. یہ منور رانا کے بہت خاص تھے, رائے بریلی کے ہیں نا یہ, یا بعض بریلی کے ہیں. آپ کہاں کے ہیں؟ ہاں رائے بریلی کے. ان کو کئی بار منور رانا کے پاس ہم نے دیکھا, اور وہ جن کا اسپتال کا ذکر ہے, منور رانا کے آپریشنوں میں میں ایمس میں رہا ہوں. جی جی پیش کریں. 8-10 آپریشنوں میں. سنیے پپلو بھائی ارشاد ہو. دیکھیے اب پٹھانوں کا وہ دور تو رہا نہیں. ایک زمانے میں کیا جلوے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ سے. اعظم خان بھی بیچارے جیل میں ہیں. نہیں, اعظم خان بھی جیل میں ہیں. سنیے, لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے. لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے. لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے, اور بندوق کی دکان میں چوڑی نہ ڈھونڈیے. کیا بات ہے. لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے, اور بندوق کی دکان میں چوڑی نہ ڈھونڈیے. سنو میرے بھائیوں, اس شعر پر اگر تم لوگ خاموش ہو گئے تو بڑا افسوس ہوگا. ہاں اگر یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس پر خاموش نہ ہونا, سن لو, کچھ بھی ہو زور لگا دینا. آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو, آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو, آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو. ارے آتنکیوں کو ڈھونڈیے, داڑھی نہ ڈھونڈیے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو, ارے آتنکیوں کو ڈھونڈیے, داڑھی نہ ڈھونڈیے. دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں, دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں, دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں. ارے یہ میکدہ ہے, پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے. ارے واہ واہ, میکدہ ہے, پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے. اور یہ جو 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں,
कुमार विश्वास की निज़ामत में हमने दुबई में पढ़ा था और वहाँ पे बड़े बड़े शायर थे। मैंने सबको लपेटा, मैंने किसी ने भी ऐसा शेर आज तक नहीं, और वाकई नहीं कहा है जी। यहाँ तक कि हमारे क्या नाम है उनको, मलियाबाद के बड़े शायर जो हैं बुजुर्ग, जो साहब ने भी नहीं कहा है। कसम खुदा की सुनिए, चावल ये क्या बताए, क्योंकि देखिए ये जो मज़ाहिया शायरी है ना, अब हम जैसे हैं ये गज़ल के शायरों के आगे कुछ नहीं है, हम ज़कात की खीर का पिस्ता हैं इनके आगे। गज़ल की लहरों में हम डूब जाएंगे, लेकिन है मतलब कोशिश करते हैं, अंजाम कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, 2 दिन लोग फातिहा पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन गज़ल का शायर कभी मरेगा नहीं। जी अता करें। गज़ल का शायर कभी नहीं मरता। हाँ, इरशाद। चावल को अब जैसे ये मखमूर भाई हैं, ये बार बार हमेशा जिंदा रहेंगे, कितनी किताबें इनकी आ चुकी हैं। जुबैर भाई आपकी भी किताब आ गई, आप भी हयात रहेंगे 500 साल तक। अरे नहीं सच बता रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, चावल को ढूंढने की इजाज़त है आपको, चावल को ढूंढने की इजाज़त है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। क्या कहने हैं, वाह। अब 2 लगाओ मेरी जान, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। और आज से 10 साल पहले घर में एक ज़माना वो था कि शायरों के पास पंखे नहीं थे चलने वाले, हाथ के पंखों से शेर कहते थे घर में बैठ के। जो ईमानदारी की बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी वो दौर देखा है। घर में हमारे एसी है, उस वक़्त वॉशिंग मशीन भी घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। अब वाह वाह। अब आखिरी हमारा मक्ता सुन लिए, मक्ता क्या, पपलू अब इस उम्र में बेहतर तो है यही, पपलू अब इस उम्र में बेहतर तो है यही, बकरी पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही, बकरा तलाश कीजिए बकरी ना ढूंढिए, बकरा तलाश कीजिए बकरी ना बड़ी। हाँ, अरे ये तो देखिए फूल क्या है, बहुत पुरानी है, बहुत पुराना है मामला। नहीं, मैं देख लूँ भाई, माफ़ किएगा। अच्छा, कोशिश ये करता हूँ कि मैं कुछ देखूँ ना, लेकिन अब क्या किया जाए, मेरी बदनसीबी इतनी है। अरे देखते देखते तो पूरी उम्र गुजर गई। नहीं, वो एक लफ्ज़ देखना है वो। हाँ देखिए, हाँ, अरे वाह क्या कहने, अरे जिंदाबाद जुबैर सिद्दीकी भाई, अरे जुबैर सिद्दीकी भाई, अल्लाह आप सलामत रहें, बहुत लंबी उम्र पाएँ। सुनिए, कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया। कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया, पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने। अब गोमती एजेंसी वाले तुम लोग बैठे हो, अरे बाप रे भाई, तो बहुत ज़बरदस्त कवरेज करेंगे। और सुनो, क्लिप छोटी सी बना के हमें भी दे देना मेरी जान।